جن لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نسخہ بتلا رہے ہیں کہ بچنے کا نسخہ کیا ہے، کامیابی کا نسخہ کیا ہے۔ کامیابی کا نسخہ یہ ہے کہ تمہارا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے آباد رہے اور تمہاری پوری زندگی 100% رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آباد رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی ساری تاریکی ختم کر دیں گے۔ روشنی کے بھی درجات ہوتے ہیں، اندھیرے کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں فجر سے پہلے بھی تو روشنی ہوتی ہے، فجر کے بعد کی بھی روشنی ہوتی ہے، دونوں کا درجہ برابر نہیں ہوتا۔ پھر 8 بجے بھی روشنی ہوتی ہے اور 12 بجے اور 1 بجے بھی روشنی ہوتی ہے، لیکن دونوں کا درجہ برابر نہیں ہوتا۔ پھر شام میں بھی روشنی ہوتی ہے لیکن کم ہو جاتی ہے، تو کسی وقت زیادہ ہوتی ہے، کسی وقت کم ہو جاتی ہے، کبھی گھٹتی ہے کبھی بڑھتی ہے۔ بالکل اسی طرح مغرب کے وقت بھی اندھیرا ہوتا ہے، عشاء کے وقت بھی اندھیرا ہوتا ہے، اور آدھی رات کو بھی اندھیرا ہوتا ہے، اخیر رات کو بھی اندھیرا ہوتا ہے، لیکن سارے اندھیرے برابر نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح دل میں اللہ کی یاد جتنی بڑھتی جاتی ہے، دل میں روشنی اتنی بڑھتی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا نظام بنایا ہے کائنات کا، اس نظام کو چلانے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق فرشتوں کو مقرر کیا ہوا۔ فرشتے اتنے بڑے بڑے ہیں اور اتنے طاقتور ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نظام چلانے کے لیے فرشتوں کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ حکم الحاکمین ہے۔ اللہ اپنی بادشاہت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ اپنی حکومت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہی اپنی قدرت سے فرشتوں کو بنایا ہے اور فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ جو اللہ کی منشا ہوتی ہے فرشتے اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے دل میں روشنی پہنچاتے ہیں۔ یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ یہ روشنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے آتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو نہیں سمجھ سکے وہ لوگ جو ان باتوں کو شرک کہتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی بظاہر علمی باتیں کرتے ہیں لیکن دل بالکل تاریک ہوتے ہیں، اور اخیر عمر میں دل کی وہ تاریکی چہرے پر نظر آتی ہے۔ جن کے دل تاریک ہوتے ہیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، چاہے وہ گورے چٹے ہوں، چاہے وہ بچپن سے جتنے خوبصورت ہوں، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ان کے چہرے پر وہ تاریکی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور جن کے دل روشن ہوتے ہیں، چاہے ان کا رنگ بہت گورا نہ ہو، چاہے ان کا رنگ سانولا ہو، چاہے ان کا رنگ کالا ہو، چاہے وہ بہت پرکشش نہ ہو، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے دل کی وہ روشنی چہرے پر نظر آتی ہے اور چہرے کی کشش بڑھتی جاتی ہے، پھر اسی حال میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ روشنی جو فرشتوں کے ذریعے دلوں میں آتی ہے اور دلوں کا اندھیرا ختم ہوتا ہے اور دلوں میں روشنی کی طاقت اور قوت بڑھتی جاتی ہے، روشنی کا وولٹیج بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے کسی بلب کے ساتھ ریگولیٹر لگا ہو، 1 نمبر پہ بھی بلب روشن ہوتا ہے، 2 پہ بھی ہوتا ہے، 4 پہ بھی ہوتا ہے، 5 پہ بھی ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے بڑھاتے جاتے ہیں، کرنٹ بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے روشنی بڑھتی جاتی ہے نا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے دلوں کی روشنی بڑھاتے جاتے ہیں۔ یہ روشنی آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، اس لیے اللہ کی یاد کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط رشتہ ضروری ہے۔ کبھی انسان کافروں سے مروب ہو جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے، اور کبھی کبھی منافقین، یعنی جو اپنے کو زبان سے مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے دل سیاہ ہوتے ہیں، ان کے دل تاریک ہوتے ہیں، وہ باتیں بناتے ہیں، ارے اس کی ضرورت نہیں ہے، ارے اس کی ضرورت نہیں ہے، ارے یہ داڑھی تو اس زمانے کا عام طریقہ تھا، سبھی لوگ رکھتے تھے، حضور نے بھی رکھا تھا، مشرکین بھی رکھتے تھے، اب اس زمانے کا طریقہ بدل گیا ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر قیامت تک کے لیے ایمان والوں سے کہا ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی باتوں پر دھیان مت دینا، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ پھر اللہ تم پر اپنی رحمتیں اتارتے ہیں، وَمَلَائِكَتُهُ، اور اللہ کے فرشتے تم پر اپنی رحمتیں اتارتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکالے روشنی میں لے آئے،
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ایمان والوں پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے، اللہ ایمان والوں کے لیے بہت مہربان ہے۔ زندگی پر وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں شیطان کا حملہ نہ ہو جائے۔ جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے، جتنی دل میں روشنی بڑھتی جاتی ہے، اتنا یہ ڈر بڑھتا جاتا ہے، یہ ڈر ختم نہیں ہوتا، اور اس ڈر کو ختم ہونا بھی نہیں چاہیے، اس ڈر کو بڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی روح اللہ کے دربار میں پیش کی جاتی ہے، پہلی خوشخبری سنائی جاتی ہے، بس اب ڈر ختم، تم محفوظ ہو گئے، اب کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، دنیا کے جو مسائل تمہارے ساتھ لگے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور جو نفس اور شیطان کا ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا استقبال کیا جائے گا یہ کہہ کر اب تم بالکل محفوظ ہو۔ اس کا اندازہ اس شخص کو ہو سکتا ہی نہیں ہے جس کے دل میں ڈر نہیں ہے۔ جب ڈر ہوگا تو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور پھر وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، پھر اللہ کہیں گے اب ڈر نہیں ہے، اب تو تمہارے لیے بڑے شاندار بدلے ہیں، بڑے انعامات ہیں جو تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑ بتلایا، یہ روشنی آتی کہاں سے ہے، یہ دل کیسے روشن ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ ہماری بات لوگوں تک پہنچائیں، آپ انسانوں کے درمیان ہمارے گواہ بنیں، اور ہم نے آپ کو مبشر بنایا ہے، جو آپ کا کہنا مان لے آپ اسے خوشخبری سنائیں، اور نذیر بنایا ہے جو آپ کا کہنا نہ مانے آپ اسے برے انجام سے ڈرائیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ کا کام ہے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی طرف بلانا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا ہے، ہم نے آپ کو سورج بنایا ہے ہدایت کا، آپ کے ذریعے سے دل روشن ہوتے ہیں، جو آپ کا کہنا مانے گا، جو آپ سے جڑے گا، جو آپ کی سنتوں کا اتباع کرے گا۔ اس لیے یہ پورا مجمع، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں، ہم سب اس وقت پکا ارادہ کر لیں، پختہ نیت کر لیں، انشاءاللہ ایک پل بھی غفلت میں نہیں گزاریں گے، ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے، اور پوری کوشش کریں گے کہ ہمارا کوئی کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ